حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ، ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس اعزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، انہیں زندگی عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں یہ عزاداری کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے، ہمارے وارث کو کہ ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اللہ ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور علی بات یہ ہے کہ اسلام ہے، اس کی تاریخ ہے، وہ سب کے لیے ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی کھلا ہوا ہے، سب پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی سب پڑھتے ہیں، لوگوں کو جن سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کی فکر بھی رہتی ہے، جن سے پیار کرتے ہیں ان کا تحفظ بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معیار اسلام کا نہیں ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں، قرآن اور حدیث نے جو معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول جس سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر جب رسول جس سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کی ناموس کے تحفظ کے لیے کسی بل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں، ہماری اپنی یعنی چاہت نفرت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جس طرف قرآن موڑتا ہے ہم اس طرح موڑتے ہیں، ہمیں جو حدیث میں رسول فرماتے ہیں ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال دنیا ہے، اگر یہی بات ہے کہ صاحب دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھنا ہے تو بھیا ایک بات واضح طور پہ سنیں، مقدسات اپنے اپنے ہیں، اگر کہیں آپ ان مقدسات کی آڑ میں ان لوگوں کو فیور دینا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول اور آل رسول کے قاتل ہیں،
رسول اور آل محمد کے دشمن ہیں، ان کے نافرمان ہیں، تو بھیا یہ دیکھیے معذرت خواہ ہیں، آپ بل پاس کرائیے یا بل کے ساتھ خود بائی پاس کرائیے۔ ان سے جو ہے ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری معذرت کو قبول کیجئے، ہماری معذرت کو قبول کیجئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے بھیا، ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، جہاں جا کر حق اور باطل کا ایک انتہائی فیصلہ ہو گیا، حق ادھر ہے باطل ادھر ہے۔ ہم سے ایسی کوئی توقع نہ کیجیے گا، اور ذرا اس بات پر خیال رکھیے، اس بات کا بھی خیال رکھیے، اگر آپ مقدسات کی بات کر رہے ہیں تو پھر ذرا اپنی زبانوں پہ بھی کنٹرول کیجیے، اپنی زبانوں کا بھی خیال رکھیے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے مقدسات ہیں، بسم اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ ہم ابو طالب کے غلام ہیں، ذرا اس بات کا تو خیال رکھیے کہ کوئی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، کوئی تقریر میں، کوئی بیان میں آپ جانے نہیں دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، یوں نہیں، تو آپ ہمارا خیال کرتے ہیں؟ ہمارا خیال نہ کیجئے، چھوڑیے ہمیں، ہمارا خیال کیا، ہم کیا، چھوڑیے۔ ارے ابو طالب کو برا کہتے ہوئے پیغمبر کے دل کا ہی خیال کر لیجیے۔ تو جنہیں رسول کے دل کا خیال نہیں ہے، ان کے بل کا ہمیں کائے کا خیال ہے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور علی آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ نہیں صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ جناب علی، تو ذرا سا خیال تو کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں ہائے ستم، سنی شیعہ سن رہے جہاں جہاں، ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا خیال تو رکھیے کہ باقاعدہ اب یزید کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یزید جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ یزید کے یعنی کمال دیکھیے، حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک ہے، وارے پیمانہ تو دیکھیے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک ہے، اور یزید کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے کہ بخش دیا جائے گا، اور لعنت نہ کیجئے، ان پہ نہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ بس اندازہ لگائیے، یعنی خود ہی طے کر لیا آپ نے کہ بخش دیا جائے گا، یوں ہو جائے۔ انسان درندے بن گئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ ذرا سوچئے، ذرا ان باتوں کو سارے سنی شیعہ دوست مل کر سوچیں کہ وہ ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنی آغوش میں پالا ہے، جنہوں نے پرورش کی، جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کے لیے یہ کہ نہیں صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ قدم قدم پر پیغمبر کا ساتھ دینے والے، جن کی گود سے ہم نے اس مصطفیٰ کو لیا جس مصطفیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اس گود کے ہی کلمے پر انکار کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کس نے کہہ دیا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ راوی صاحب نے کہا ہے، راوی صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب آخری وقت آیا تو پیغمبر نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں سارے سنی شیعہ دوستوں سے کہتا ہوں ذرا کلمہ پڑھ لیجئے، تو حضرت ابو طالب نے آخری وقت میں کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ چچا اچھا میں اپنا کان آپ کے ہونٹوں پہ لگائے دیتا ہوں تو آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے۔ پھر راوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہ راوی صاحب میں نام بھول گیا راوی صاحب کا، ہو
جاتا ہے تھکن میں، تو راوی صاحب نے کہا کہ کان میں کلمہ نہیں پڑا۔ میں التماس کرتا ہوں، اللہ نے عقل دی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اتنا بتائیے کہ پیغمبر نے کہا کان میں، تو ان کے ہونٹ اور ان کا کان، تو یہ دوسرا کان راوی کا کہاں لگا ہوا ہے؟ سماعت فرما رہے ہیں؟ اچھا آئیے پہلے دیکھتے ہیں اپنے سنی شیعہ دوستوں کے درمیان، یہ دیکھتے ہیں کہ جن راوی صاحب نے کہا کہ آخری وقت حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آئیے دیکھتے ہیں راوی صاحب نے خود کب کلمہ پڑھا تھا۔ تو تاریخ نے لکھا کہ یہ راوی صاحب مسلمان ہوئے تھے فتح خیبر کے بعد، اور فتح خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں، 7 تو بہت سے ہوئے تھے تب تو مال ہی اتنا آیا تھا۔ فتح خیبر کے بعد مال ہی اتنا آیا تھا، ارے اس مال کے آگے کون سا بت ٹھہر سکتا تھا؟ وہ مال نے نکال دیا سارے بت دلوں سے، اتنا مال۔ تاریخ نے لکھا اتنا مال آیا تھا، مدینے میں صحابہ کے بچے سونے چاندی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نہیں سنا ہوگا، بڑے بڑے امیر ہوئے دنیا میں ملک، وہ ایسا کبھی سنا کہ سونے چاندی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ واہ رے علی تیری ذوالفقار پہ صدقے جائے، کمال ہے۔ ارے یار کتنے بے وفا بچے تھے، علی کے صدقے میں سونے چاندی کے گیند کھیل رہے کو مل گئے، جوان ہوئے تو اسی علی کی اولاد کو بھول گئے۔ اب بچوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حیرت انگیز نتیجہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ ہے کہ سب یزید کو گھسیٹ کے لایا جائے، اس طرح اسے کچھ نہ کہا جائے۔ ذرا چوک میں واضح طور پہ آج ایک واضح بات کر کے جاؤں گا، میں بہت حیرت انگیز نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر کے جاؤں گا۔ تو تب راوی صاحب ہوئے مسلمان فتح خیبر کے بعد۔ حضور علی فتح خیبر 7 ہجری میں ہوا اور فتح مکہ 8 ہجری میں، اس کے درمیان راوی صاحب۔ اور آئیے بتائیے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ جنہوں نے کہا ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ راوی صاحب فتح خیبر کے بعد یعنی 7 ہجری کے بعد میں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا ہجرت سے 3 سال پہلے۔ ہجرت سے سن رہے ہیں میری بات؟ 3 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے 3 سال کے بعد ہجرت ہوئی۔ پھر سن ہجری بنا، پھر پہلا سن ہجری، دوسرا سن ہجری، تیسرا سن ہجری، چوتھا سن ہجری، 5واں سن ہجری، 6واں سن ہجری، 7 سن ہجری۔ جی 7 اور 3 حضور علی 10 سال کے بعد وفات ابو طالب کی یہ ہوئے ہیں مسلمان۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے وقت یہ راوی صاحب خود پکا کافر تھا، اسے کیا پتا کلمہ کیا ہو، اسے کیا پتا کیا کلمہ، اسے کیا معلوم۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ حضور علی امام حسین کے قتل کے بعد ایک حیرت ہوتی ہے کہ یزید کے بارے میں یہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ جب آپ نیٹ دیکھتے ہیں نوجوان چونک جاتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید کو اچھا کہہ رہا ہے، تو سنی شیعہ چونک جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج میں اس کا راز بتا کر جاؤں گا، پھر ذرا سنیے بات۔ یعنی جب آپ یزید کو فیور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نیٹ پر
تو آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کون بدبخت ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو یزید کو اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یزید کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آج آپ کو یہ بتا کر جاؤں گا، یہ راز پڑھنا ہے آج اپنے سنی شیعہ دوستوں۔ حضور علی قتل امام علی مقام کے بعد مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ غور سے سنیے گا اس بات۔ اور کس وجہ سے توڑا؟ انہوں نے کہا، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ میں لکھ رہے ہیں، تاریخ الخلفاء میں، کہ مدینے کے رہنے والوں نے یہ کہا کہ اب تو یزید نے بہن سے بھائی کا نکاح جائز قرار دے دیا۔ سن لیا سب نے؟ کیا کہا یزید نے؟ کہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں بہن کا بھائی سے نکاح جو ہے وہ جائز قرار دے دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل اب اگر ہم نے یزید کی بیعت نہ توڑی تو اللہ کی طرف سے ہم مدینے والوں پر پتھروں کا عذاب آ جائے گا۔ سن لیا غور سے؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب یزید کو پتا چلا کہ مدینے والوں نے میری بیعت توڑ دی ہے تو یزید نے ایک لشکر بھیجا کہ مدینے پر چڑھائی کرو۔ مسلم بن عقبہ جو تھا وہ اس لشکر کا سالار تھا، اور یہ مسلم بن عقبہ جو تھا یزید کا سپہ سالار، یہ انسانی شکل میں درندہ تھا، بھیڑیا تھا۔ بھیڑیا کہنا بھی جو ہے وہ تقریباً جائز نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ درندگی مسلم بن عقبہ میں بھری ہوئی۔ جواب اس بات کا دے رہا ہوں سنی شیعہ دوستوں کو کہ یہ جو آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں کہ نکل کر کوئی آ جاتا ہے اور یزید کو فیور کر رہا ہے، تو اس کا جواب سنیے آج کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ ان کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس پھر آپ کو یہ آج پتہ چل جائے، حیرت دور ہو جائے۔ اس لشکر نے تباہ کر دیا، مدینے پر حملہ کر دیا۔ مدینے والے مدینے سے نکل کر لڑنے کے لیے مقام حرہ پر جمع ہوئے، لیکن جنگ کی انہوں نے، لڑے یزید کے لشکر کے ساتھ۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ اہل مدینہ کی۔ سمجھ رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، آج یزید کی بیعت یہ کہہ کر توڑ رہے ہیں کہ یزید تو بہن بیٹی سے نکاح جائز قرار دے رہا ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی نا؟ انہوں نے کیا کیا کہ حرہ کے مقام پر لڑائی ہو گئی، لشکر یزید میں طاقت تھی، انہوں نے مدینے والوں کو قتل کر دیا، فتح کر دیا۔ اعلان کیا یزید کی طرف سے کہ مدینہ تم پر مباح ہے اپنے لشکر۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو نوجوان سمجھے، یعنی میں الاؤ کر رہا ہوں، گھس جاؤ شہر کے اندر، جو جی چاہے کرو۔ لشکر یزید نے مسجد نبوی میں آ کر گھوڑے باندھ دی۔ سن رہے ہیں جناب علی؟ کیسی عجیب و غریب، یہ تاریخ نہیں بیان کی، یہ تاریخ الخلفاء سے پڑھ رہا ہوں، جتنی تاریخیں آپ دیکھیں شہر میں پڑھ رہا ہوں۔ لشکر یزید کے گھوڑوں کی غلاظت جو تھی وہ مہینوں مسجد نبوی سے زائل نہ ہو سکی۔ احترام مسجد نبوی یہ ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں قدم رکھیں تو احترام یہ کہ فوراً 2 رکعت نماز تحریم مسجد نبوی پڑھیے، یہ احترام ہے۔ یعنی فوراً آپ کو ہے کہ اس مسجد کے احترام کے لیے 2 رکعت نماز، جس کے احترام میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس مقدس مسجد غلاظت سے، گھوڑوں کی غلاظت سے بھر دی۔ اتنا ہی نہیں، بے شمار صحابہ اور ان کی اولاد کو قتل کیا، تہہ تیغ کر دیا یزید کے لشکر۔ بس جسے میں کہوں مدینے میں قتل ہوا تو یا صحابی ہوگا یا صحابی کی اولاد ہوگا۔ نہیں، اب اگلی بات جو ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، جو قیامت خیز بات ہے۔ وہ قیامت خیز بات یہ ہے کہ اس نے گھروں کو مباح کر دیا، لشکر یزید مدینے میں گھس گیا، سارے مردوں کو قتل کر دیا۔ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے یزید کی غلامی پر بیعت کی کہ میں اب زندگی بھر میرے گلے میں یزید کی غلامی کا پٹا رہے گا،
اسے چھوڑا، دیگر سب کو قتل کر دیا اور گھروں میں گھس گئے. اور انتہائی احتیاط کے ساتھ پڑھوں گا، اشارے کو سمجھیے گا. یزید کے لشکر نے مدینے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور 1000 کماری لڑکیاں جو ہیں ان کے ظلم کا نشانہ بنی مدینے کی رہنے والی لڑکی. قتل حسین کو ایک طرف رکھ دیجیے، قتل حسین کو ایک طرف رکھ دیجیے، قتل حسین کو ایک طرف رکھ دیجیے. یہ مدینہ ہے جس کے لیے آپ دن رات دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے اللہ میں مدینے چلا جاؤں. مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، جس کی خاک آپ اور ہم مسلمان آنکھوں کا سرما قرار دیتے ہیں. تو سوچیے اس مدینے کے ساتھ لشکر یزید نے کیا کیا، کیا کیا لشکر یزید کے لشکر. پیغام پہنچا ہے کہ وہ صحابہ کی بیٹیاں تھیں. جی آپ صحیح کہتے ہیں. جی اللہ آپ کو زندگی، صحابہ کی بیٹیاں تھیں. جی اللہ آپ کو زندگی صحت دے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مدینے میں یا تو صحابی رہتے تھے. دیکھیں نا کون رہتا ہے مدینے میں؟ جب لفظ مدینہ آ جائے گا میرے بھائی تو کون رہے گا مدینے میں؟ تو صحابہ ہی، یا پھر صحابہ کی اولاد، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اور دوسرا کون رہے گا؟ انہوں نے تہے تیغ کر دیا اور ان بچیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا. حضور علی ذرا سنیے گا، لکھا ہے لشکر یزید جب چلا گیا تو 9 مہینے بعد 1000 لڑکیوں نے بچوں کو پیدا کیا، اور لکھا ہے وہ یزید کے لشکر کے گناہ کا نتیجہ تھے. سنی شیعہ دوست، توجہ ہے حضور علی ہے. یزیدیت مردہ باد، مل کے بلند آواز سے یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. کتنے بچے؟ 1000 میں کہہ رہا ہوں. کتنے حضور علی؟ 1000 بچے پیدا کیے جو یزید کے لشکر کے گناہ کا نتیجہ تھا مدینے میں. اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا. پھر میں یہ پڑھنے کی کوشش آج تک کرتا رہا کہ کہیں لکھا ہو کہ مدینے والوں نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایسے کرو، یہ جو 1000 بچے ایک بڑا گڑھا کھود کے ان سب یزید کے ظلم کا نتیجہ، ان بچوں کو گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی سے بھر دو. تو میں آج مطمئن ہوتا کہ بچے پیدا تو ہوئے تھے لیکن وہیں ان کو مار دیا گیا، یا پھر تہے تیغ کر دیا جاتا وہ 1000 بچوں کو کہ وہیں گردنیں کاٹ کے پھینک دیا. میں آج یہاں پر بڑے سکون سے ہوتا کہ صاحب وہ 1000 بچے پیدا ہوئے تھے لشکر یزید کے گناہ کا نتیجہ، لیکن مدینے والوں نے وہیں گردنیں کاٹ کر پھینک دیا. ایسا میں نے نہیں پڑھا. اس کا مطلب کہ یزید کے لشکر کے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہزاروں بچے بچ گئے نا. بچ گئے نا. اگر بچ گئے تو پھر وہ جوان ہو گئے، جوان ہو گئے تو شادیاں ہو گئی، شادیاں ہو گئی تو ان کے بچے پیدا ہو، ان کے بچے پیدا ہو تو وہ بھی جوان ہو گئے. معززین حبیب آباد، یہ لشکر یزید کے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حرامزادے جوان ہوتے شادیاں کرتے، جوان ہوتے شادیاں کرتے، جوان ہوتے شادیاں کرتے. آج نیٹ پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یزید کو برا نہ کہنا، یزید کو برا نہ متوجہ ہیں حضور علی، توجہ ہیں. وہ ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں. اب وہی مدینے میں علی ابن ابی طالب کا پوتا بھی موجود ہے، امام حسین کا پاکیزہ شہزادہ بھی موجود ہے، ہمارا چوتھا امام بھی موجود ہے. کیا ہوا واقعہ حرہ کے وقت؟ واقعہ حرہ سے پہلے ہی آپ نے اپنے خاندان کو لیا، امام زین، ابھی لشکر پہنچا نہیں تھا، اور مدینے سے باہر مولا کائنات نے ایک فارم بنایا تھا، ایک جاگیر خریدی تھی. کس وقت؟ وہ جاگیر یہ تھی کہ جب پیغمبر اسلام کا
انتقال ہو گیا تو مولائے کائنات کو پورا خاندان رسول سنبھالنا تھا. جتنے انکم کے ذرائع تھے وہ تمام حکومت نے علی سے چھین لیے اور کوشش تھی حکمرانوں کی کہ صرف روٹی کے چکر میں پڑے رہے علی اور ادھر پلٹ کر نہ دیکھ. ایک بہت اہم معاملہ تھا. رسول خاندان چھوڑ کر گئے تھے. اب خاندان کے سربراہ مولا علی تھے اور انکم کا کوئی ذرائع نہیں تھے. آپ یہ دیکھیے مولا نے کس طرح وہ وقت گزارا کہ مدینے سے باہر جنگل میں چلے گئے صحرا میں اور وہاں ایک زمین خرید لی. شہر سے باہر زمین سستی ملتی ہے اور مولا نے اپنے غلاموں کو ایک تربیت بھی دی کہ اگر گھر اپنا ذاتی بنانا چاہو تو شہر کی بات نہ کرنا, اگر پیسے کم ہیں تو شہر سے باہر خرید لینا, 2 سال بعد وہی شہر بن جاتا ہے. یہ تربیت خرید لی. اب وہاں پر جب ہل چلائے گا تو پتھر پانی نہیں, بتایا غلاموں نے تو پتھر کھود رہے تھے تو پتھر اتنے سخت کہ اس پہ بیلچا مارتے تھے تیشا تو وہ چنگاریاں پھوٹتی تھی. تو آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ تیشا لیا اور ظاہری بات ہے کہ یہ دست ید اللہ کی ضرب ہے اور پتھر پہ جو پڑی تو پتھر کا سینہ پھٹ گیا اور پتھر میں سے اس طرح شفاف اور ٹھنڈا پانی باہر آیا کہ جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے, جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے نا اس طرح پانی, دیکھیے نا اونٹ کی گردن, اس طرح پانی باہر آیا. تو چونکہ اس طرح پانی باہر آیا تو اسے ایک نام رکھا یمبو. یمبو منبع سے یعنی پانی نکلنے کی جگہ. 7 چشمے بنائے مولا نے, 7 چشمے کھودے جس میں سے پانی نکلا. اور جب زراعت پہ پانی دے دیا گیا تو پھر مولا کائنات کیا کرتے تھے, یہ سنیے گا دلچسپ, کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور کھجور کی گٹھلیاں نکالتے اور خود اپنے نورانی ہاتھ سے وہ کھجور کی گٹھلیاں آپ نے کاشت کی. آج سعودی عربیہ میں اجوا نامی کھجور جو کروڑوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہے, یہ اسی کھجوروں کی اولاد ہے جو علی نے اپنے ہاتھ سے لگائے. پھر اس میں انار بھی لگائے, پھر اس میں جو بھی کاشت کیا اور جو اس طرح کاشت کیا کہ جب 25 سال بعد آپ حکمران بن گئے تو کوفہ میں جو کی روٹی کھا رہے تھے تو کہا مولا جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں, تو روٹی دکھا کر کہا یہ جو ہے نا, جو روٹی جس سے بنی ہے, یہ جو بھی میں نے تمہارے لیے نہیں لیے, یہ میری جاگیر یمبو سے آیا. اسی حکمران بنتے ہوئے بھی وہی جو کھایا کرتے تھے. اور پھر 25 سال مولا نے رسول کے خاندان کو پالا اور کبھی خاندان رسول کے کسی فرد پہ یہ وقت نہیں آنے دیا کہ وہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا. یہ علی کا احسان ہے. تو علی کی جاگیر یمبو. واقعہ حرہ سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر یمبو چلے گئے تھے. اور سنیے عمر ابن نصر لکھتا ہے کہ جس ٹائم یزید کے لشکر نے حملہ کیا مدینے پر تو مدینے کی لڑکیاں اپنی آبرو بچانے کے لیے سفید چادریں اوڑھ کر یمبو امام زین العابدین کے گھر کی طرف دوڑ رہی. آپ توجہ فرما رہے ہیں, جتنے امام زین العابدین کے گھر کی طرف دوڑ رہی تھی مدینے, اور پھر اس میں بڑے بڑے نام ہیں, اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کے گھر کی بیٹیاں آبرو بچانے کے لیے گئی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں, میں کیا لوں, اب آپ خود سمجھ رہے ہیں نا. ان کی صحابہ کی لڑکیاں عزت بچانے کے لیے دروازہ کھلا ہے چوتھے امام کا. کہتے ہیں کہ وہ لشکر ان کے پیچھے جا رہا ہے. اور عمر ابو النصر نے عجیب عکاسی کی ہے, وہ کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کبوتروں پر عقاب نے حملہ کر دیا. وہ سفید چادریں اڑی ہوئی تھی نا لڑکی, اور اوپر سے وہ آ رہے تھے جنگی اسلحہ حملہ دوڑ. جیسے ہی لشکر یزید کا یمبو امام زین العابدین کے دروازے پر پہنچا ان لڑکیوں کے تعاقب میں, تو اس طرح امام زین العابدین عصمت سرا سے باہر آئے کہ سرخ قبا پہنی ہوئی تھی اور ذوالفقار کمر سے حمائل تھی, قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ تھا اور آنکھوں میں وہی جلال تھا جو خیبر فتح کرتے وقت علی کی آنکھوں میں.
تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ مسلم بن عقبہ نے کہا رکو واپس چلو، ایسا نہ ہو دوسری کربلا ہو جائے، واپس چلو۔ لشکر واپس چلا گیا۔ اب تاریخ لکھ رہی ہے پورے مدینے کی لڑکیوں کی عزت تاراج ہوئی، فقط ان لڑکیوں کی عزت بچ گئی جو امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مسلمانوں بلوں سے کچھ نہیں ہوگا، اگر آج بھی عزتیں بچانی ہیں تو انہی کے دروازے پر آ توجہات ہے میرے محترم۔ حضور علی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہائے حسین کیا ہے، یہ نام حسین کیا ہے، یہ ماتم حسین کیا ہے۔ ارے اگر یہ نہ ہو تو آپ تو یہ تو چڑھ کر دوڑ جائیں یزیدی لوگ، یہ تو ہائے حسین کی برکت سے، یہ یا حسین کی برکت سے، یہ ماتم حسین کے تماچوں سے گرے ہوئے ہیں۔ ابھی دنیا کو بتایا نہیں جاتا ہے، یہ واقعات سمجھائے نہیں جاتے ہیں کہ یزید کیا ہے۔ پھر اس نے مدینے پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کرنے کے بعد اس نے مکے میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا، پھر خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا اور منجلیخوں سے آگ کے گولے منجلیخوں سے مار مار کر کعبے کی دیوار کو گرا دیا گیا یزید نے۔ قتل حسین رکھیے ایک طرف، بتائیے آپ کا کیا نظریہ ہے جو کعبے کو گرائے اس کے بارے میں؟ بخش دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا؟ آپ تو اس پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، شیعہ اس پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، اس پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، وہ بخش دیا، کمال ہو گیا، میں اس کی عزت پہ قربان جاؤں۔ جو قتل حسین کرے وہ بھی بخش دیا جائے گا؟ واہ واہ واہ، اللہ رحیم و کریم ہے، بخش۔ یاد رکھنا وہاں فیصلہ اس کے رحم اور کرم پر نہیں، وہاں فیصلہ اس کے عدل پر ہونے والا۔ مدینے کو تاراج کر دے بخش دیا جائے گا، مکے کو خانہ کعبہ کو جلا دے بخش دیا جائے گا، کعبے کی دیواروں کو توڑ دے بخش دیا جائے گا، شراب کو عام کر دے بخش دیا جائے گا، پھوپھی کو بھتیجے پر حلال کر دے بخش دیا جائے گا، بہن کو بھائی پر حلال کر دے بخش دیا جائے گا۔ ارے تمہارے جیسا بے غیرت بھی ہے کوئی؟ یہ تمہاری بے غیرتی بول رہی ہے، بخش دیا جائے گا، یہ کرے تو بخش دیا جائے گا، کعبہ گرا دے تو بخش دیا جائے گا۔ ارے اگر اتنے گناہ کر کے وہ بخش دیا جائے گا اور اللہ اگر ہم سے مخاطب ہو گیا کہ تم کیا کرتے ہو، ہم تو کہیں گے مالک ان پہ لعنت کرتے آئے ہیں، اگر تم نے اتنے بڑے گناہ معاف کر تو پھر یہ لعنت بھی معاف ہی کر دے۔ توجہ ہے حضور میں، یعنی کہ بخش دیا جائے گا، یہ آپ کے اندر کی بغیرتی بول رہی ہے، یہ بغیرتی بول رہی ہے۔ جہاں یزید کے لیے فیور ہے وہاں بغیرتی ہے، غیرت ہو نہیں سکتی۔ حسین استعارہ ہے غیرت کا، حسین نام ہے غیرت کا، یزیدیت بے غیرتی ہے، حسینیت غیرت ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ حضور علی کربلا جائیے، آپ کربلا جائیے، 6 کروڑ افراد، 6 کروڑ میں سے اگر بہت محتاط اندازے سے میں گنوں 4 کروڑ خواتین۔ حسین نام ہے غیرت کا، میں غیرت کہوں یا حسین کہوں ایک ہی بات ہے، میں شرافت کہوں یا حسین کہوں ایک ہی بات ہے، میں صداقت کہوں یا حسین کہوں ایک ہی بات ہے، سمجھے؟ حضور یاد رکھنا بے غیرتوں کا حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے ہمیں۔ 4 کروڑ کم سے کم، ایک رف آئیڈیا، عورتیں اور تقریباً 3 کروڑ لگا لیجئے مرد 40 پر، اس سے زیادہ ہی میں ویسے محتاط اندر۔ حضور علی باب القبلہ سے داخل ہونا ہے، آپ اللہ کرے میرے اس اشارے کو سمجھیں۔ سب کا لباس ہے کہ میرے گھر کی عورتیں تو وہی کالی چادر یہاں سے وہاں، آپ کے گھر کی بیویاں ہیں تو چادر، ایسا ہی ہے؟ قبلہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ذاکرین ہیں، ہونا مشق ہے، آپ کھڑے ہو جائیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ یوں ہیں عورتیں اور مرد، اشارے کو سمجھیے، یوں لپٹے ہوئے حسین کی ذریعے سے، یوں داخل ہو رہے ہیں، یوں نکل رہے ہیں، اس طرح ہیں کروڑوں۔ حضور علی کی
किसी की आंख में मैल नहीं है, समझिए मेरी बात, किसी की हाथ से हाथ टकरा नहीं रहा है, किसी के दिमाग में कोई गंदा तसव्वुर नहीं है। वारे सैयदा के लाल जिसने करबला में कदम रखा है, उसके दिल और दिमाग पर हुसैन की हुक्मरानी का अल्लाह आप लोगों को जिंदगियां दे। और फिर नहीं करबला, हर जुलूस में बीबियां साथ हैं, हर जुलूस में, हर मजलिस में। और यहाँ ये मर्द बैठे, यहाँ औरतें बैठी। कभी कोई शिकायत है, मेरा इशारा समझना, मेरा इशारा समझना, करबला तो वहां है, यहाँ बता रहा हूं। कभी ऐसा हुआ कि हमारे किसी जवान ने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे मुड़ के देख लिया हो, या उधर से किसी ने देख लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये कोई ऐसे ही आकर बैठ गए, यूं चले आए बैठ गए? अरे नहीं जनाब, जब इन्होंने इरादा किया ना मजलिस में जा रहे हैं, तो उधर से कुछ ताकतें आ गई हैं जिन्होंने यहाँ और यहाँ नूर भर दिया है। आप समझे? ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। ये सुन्नी शिया जो आए हैं तो कोई ताकत इन्हें लेकर आई है, और जब आए हैं तो नूरानी होकर आए हैं तो पाकीज़ा होकर आए हैं। तवज्जो आते? हाँ, शराफत का पहरा है दिलो दिमाग पर, हर जगह देखिए। आप गवाही देंगे, आप जाकर बराबर में आपके बैठी होती हैं बीबी, ऐसा है या नहीं है? हाँ, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। करबला का तो मामला ही और है, वहाँ की बात क्यों? इसलिए कि उसके वो जो शराफत है, बमानी शराफत, वो जो सदाकत है, वो जो तहारत है, वो जो इज्जत है, उसके साए में आकर बैठ जाते हैं, उसके साए में आकर बैठ जाते हैं। घर में इनकी बीबियां इनकी हैं, मेरी इनकी हैं, यहाँ आकर बैठ गई हैं तो वो सब मेरी ही बेटियां हैं और सब मेरी ही बहनें हैं। आप समझ रहे हैं मेरे मोहतरम? ये हमारा कमाल नहीं है, नहीं, हमारा कमाल नहीं है, ये उस बादशाह का कमाल है जिसकी वजह से आप लफ्ज़ गैरत बोलते हैं। ये लफ्ज़ गैरत बोलते हैं ना, ये उसी का कमाल है। जो गैरत आप बोलते हैं, ये गैरत का लफ्ज़ ही आपकी ज़बान पे ना आता अगर हुसैन ना होता, अगर सैयदा का लाल ना होता। हाँ, और उसी का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा। सबके सरों पर चादरें हैं, ये हुसैन की बदौलत है। उसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ करबला के बन। लश्कर चला गया, जंगल में लाशें पड़े हैं, और जहां लाशें पड़े हों वहां दो बातें होती हैं। एक तो लाशों से ताफुन फूटता है, बदबू आती है, और दूसरा ये है कि जंगल के जानवर आकर लाशों को नोचते हैं, गोश्त खाते हैं। ऐसा ही है ना? करबला के बन में भी लाशें पड़े हैं, लेकिन यकीन जानिए हर लाश से ऐसी खुशबू फूट रही है, ऐसी खुशबू फूट रही है कि जंगल मुअत्तर हुआ हुआ। और दूसरी बात जो मैंने कही, जानवर, हाँ जानवर आए करबला में लाश में, क्या लाशों को नुकसान पहुंचा? नहीं, जंगल के भेड़ियों ने, जंगल के दरिंदों ने मजलूम करबला की लाश को घेर लिया, और जंगल के दरिंदे अपनी पेशानी जमीन पे पटकते जाते थे और अपनी बेज़बानी में कहते थे, हाय मदीना उजड़ गया। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। कबीला है बनी असद का, बराबर में रहता है। ये बनी असद वो है जब इमाम हुसैन ने ज़मीन खरीदी, इन्हीं को वापस की और कहा बनी असद इतना करना, जब लश्कर चला जाए मेरी शहादत के बाद आके मुझे दफन कर देना। जब जाने लगे तो कहा बनी असद तुम जा रहे हो, अपनी औरतों को मेरे पास भेजो। कहा कनीज़ा ने खुदा, मुमकिन है लश्करों के डर से तुम्हारे मर्द ना पाए, तुम तो औरतें हो, बुर्के पहन के आना मेरी लाश को। तेरी हसरत पे कुर्बान सैयदा को
جب جانے لگی اور تو کہا اپنے ننھے ننھے بچے میرے پاس، بچوں نے آ کر بنی اسد کے پیچھے سیدہ کے لال کو گھیر لی، کہا بچوں اس لیے بلائے ممکن ہے تمہارے ماں باپ جا کے خوف سے نہ آ پائے، تم تو بچے ہو نا۔ کھیلتے کھیلتے میدان میں آنا، کھیلتے کھیلتے رن میں آنا، کھیلتے کھیلتے مقتل گاہ میں آنا، اپنی جھولیوں میں مٹی بھر کر اوئے مظلوم ادادار و لشکر چلا گیا۔ بنی اسد کی عورتیں اٹھی، کہنے لگیں ذرا اس سوال کا جواب بھی مصائب میں ہو جائے۔ سنی شیعہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی لاش دفن کیسے ہوئی؟ کہا چلو وعدہ کیا تھا لخت جگر زہرا سے، لاش دفن کر۔ بنی اسد نے کہا جان کا خوف، مارے جائیں گے، جان کا خوف ہے، لشکر ابھی قریب ہی ہوگا، کوفے کی راہ پہ کوئی پلٹ آیا دیکھ لیا تہہ تیہ کر دیں گے ہمیں بچوں سمیت بیویوں سے۔ عورتوں نے چادریں اتاری اور چادریں اتار کے اپنے مردوں کی جانب پھینکی، لو چادریں اڑ کے جان بچاؤ، دو ہمیں یہ سامان دو، یہ کھودنے کا سامان، یہ پھاوڑے، اگر آج ہم نہیں گئے تو قیامت میں زہرا کو کیا منہ دکھائے، بنت رسول کو کیا منہ دکھائے۔ عورتیں چل پڑی، پیچھے مردوں کی غیرت بیدار ہوئی، دوڑتے دوڑتے آئے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، چیلم کریں یا 10 محرم کریں، جو کر آئیں اب دیکھ کے آئیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں گیا تو ایک مرتبہ امام حسین کے روزے سے اناؤنسمنٹ ہوئی، روزے سے، کہ آپ لوگ جو ہے وہ باب القبلہ کی شاہراہ کو خالی کریں، اس راستے کو خالی کریں، بنی اسد آ رہے ہیں، آج آتے ہیں وہ بنی، لیکن اب تو ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو گئی آ رہے۔ تو ہمیں دھکیل دیا گیا، حرم کے سامنے جو مارکیٹ ہے اس میں دکانیں، ادھر ہم برآمدوں میں ہو گئے۔ قبلہ میں نے دیکھا، عجیب منظر تھا، آگے آگے ان کی عورتیں آج بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے، برقے، اور ان برقوں کے اوپر انہوں نے گیلی مٹی لگائی ہے، عورتوں ادھر بھی ادھر سب مٹی لگائی ہوئی، گیلی مٹی، اور ان کے سر پہ اتنی بڑی بڑی ٹوکریاں ہیں جس میں دفن کا سامان ہے۔ پیچھے پیچھے مرد ہیں جن کے کاندھوں پہ وہ پھاوڑے رکھے ہیں، گیتیاں ہیں، اور اب بھی وہ دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، اور باب القبلہ میں آتے ہیں، اور ایسے جو ہے باب القبلہ سے امام حسین کی قبر مطہر کو دیکھتے ہیں، اور قبر مطہر کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، ہم چیخے مار کے دیواروں سے سر ٹکرانے لگے، روتے روتے بھاگتے آ کے قبر حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں زہرا کے لال ہم تجھے دفن کرنے آئے۔ جزاک اللہ سیدہ کے لال ہم تجھے دفن، اللہ سوائے غم مظلوم کربلا کیا آپ کو کوئی، گرمی میں چوک میں بیٹھے عزاداروں، مرد آ گئے، عورتیں مرد مل کر اور چلے کربلا کی جانب، دوڑتے دوڑتے آئے۔ اب آ کر حیران کھڑے ہیں کہ امام حسین کی لاش کو کیسے دفن، حیران ہے، پریشان ہے، ڈر بھی رہے، کانپتے ہوئے سوئے کوفہ بھی دیکھ رہے ہیں، بار بار کہ کوئی آ تو نہیں، حیران ہے کیسے دفن کریں، لاش تو پہچانی جاتی ہے سر سے، سر تو ظالم اپنے ساتھ نیزے پہ چڑھا کے لے گئے۔ ابھی حیران کھڑے تھے کہ کوفے کی جانب سے گرد اٹھا، گھوڑے سوار ظاہر، جان نکل گئی بنی اسد، مارے گئے، کوئی آ گئے، جلدی کرو ٹیلوں کے پیچھے چھپو، جلدی کرو، چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، کانپنے لگے، کلیجہ حلق میں آ گئے، گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آ کے رک، ان کی طرف دیکھے بغیر آواز دی جوان نے، اے بنی اسد ٹیلوں کو پیچھے سے باہر آ جاؤ، تمہیں نقصان پہنچانے نہیں تمہاری مدد کرنے آئے۔ لرزتے کامتے ہوئے اللہ آپ کو زندگی بنی اسد باہر، جوان گھوڑے سے نیچے اترا اور کہا ادھر آؤ، اب یہ جملہ سنیے، بس اسی جملے پہ مصائب ہے، دیکھنا چاہتے ہو لخت جگر زہرا کی لاش کہاں ہے؟
जवान ने कहा ये जो पत्थरों का ढेर है, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्थरों का नहीं, टूटी हुई तलवारों का भी ढेर है, टूटे हुए नेज़ों का भी ढेर है, टूटे हुए तीरों का भी ढेर है। कहते हैं हमने पत्थर हटाए, तीर हटाए, नेज़े हटाए, लाश सरबुरीदा, जिस्म जो है सुमों से घोड़ों के सुमों से पामाल हुआ, पामाल शुदा लाश जाहिर हुआ। जवान ने बेसाख्ता अपने आप को लाश पर गिरा, ऐसे तड़पा, ऐसे रोया जैसे बिन आप के मछली तड़प तड़प के रोता रहा। फिर लाश को उठाया, दफन किया। बनी असद कहते हैं हम कदमों पे गिर गए, हमने कहा जवान आप कौन है? अब हमारा खौफ निकल गया। हमने कहा कौन है? चुप, कोई जवाब नहीं। हमने कहा बताइए कौन? कोई जवाब। तीसरी बार बनी असद ने कहा इसी मजलूम का वास्ता, जिसकी लाश दफन की है, सरमुरीदा लाश का बताएं आप कौन है? चीख मार के कहा इसी मजलूम का बेकस बेटा हो। बनी असद ने हैरान होकर कहा इसका तो कोई बेटा जालिमों ने छोड़ा नहीं, इसके तो सारे बेटे इसके सामने ज़िबा कर, इसका तो एक बीमार बेटा बचा था, जालिम हाथों में हथकड़ियां पहना के, गले में तोक पहना के अपने साथ ले गए। सर झुका के कहा वही सज्जाद, वो कैद दीन के लिए हमारी इख्तियारी। अल्लाह का कानून है मासूम को गैर मासूम दफन नहीं कर सकता, मासूम को फकत मासूम दफन करता है उसके कानून के तहत। मैं इजाज़े इमामत से आया हूँ, आओ बनी असद के फिर साथ लिया। सारी लाशें सैयद सज्जाद ने, लो मजलिस तमाम हो गई, सैयद सज्जाद ने गंज शहीदा में रखी। लाशें दफनाने के बाद कहने लगे बनी असद कोई चादर है? हमने चादर दी, सज्जाद ने चादर कांधे पर रखी, दरिया की तरफ चल पड़े, दरिया की तरफ चल पड़े। हमने समझा प्यासे हैं, हमने कहा यही ठहरे फर्जंदे रसूल, हम खुद पानी पेश करते। कोई जवाब न दिया, कहा फर्जंदे रसूल पानी पिलो, जवाब न दिया। दरिया पे चलते रहे, दरिया के किनारे पहुंच के सज्जाद ने चादर बिछाई, चादर बिछा के चंद कदम चले, एक लाश का टुकड़ा उठाया, आंखों से लगाया, चूमा, चादर में रखा, फिर दूसरा टुकड़ा लाश का, फिर सज्जाद दरिया के किनारे से लाश के टुकड़े चुनते रहे, चादर में रखते रहे। हमने कदमों पे गिर के कहा आका ये किसकी लाश के टुकड़े? चीख मार के कहा मेरा चचा अब्बास। अरे मेरा चचा अब्बास उस वक्त तक घोड़े से नहीं गिरा जब तक के हजारों चलते हुए तीर अब्बास को ना, मेरा चचा टुकड़े टुकड़े हो गया। मातम हुसैन।